السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ یہ ہے ابو جہل، قریش کا طاقتور سردار، جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ وہ غرور، ظلم اور اسلام دشمنی میں مشہور تھا۔ اس نے پروفٹ محمد اور مسلمانوں کی سخت مخالفت کی اور تاریخ میں ظلم کی ایک علامت بن گیا۔ رات کی خاموشی، مکہ کی تاریک گلیاں اور خانہ کعبہ کے قریب ایک نور، وہ نور جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ مکہ کے لوگ حیران تھے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ کچھ لوگوں کے دل نرم ہو گئے، لیکن کچھ دل غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہی میں ایک شخص تھا، ابو جہل۔ وہ قریش کا طاقتور سردار تھا۔ اسے اپنے مال، اپنی طاقت اور اپنی قوم پر بڑا غرور تھا۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات سناتے، ابو جہل لوگوں کو روکتا۔ وہ کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سنو۔ لیکن قرآن کی روشنی دلوں تک پہنچ رہی تھی۔ رات کے وقت کچھ مسلمان خفیہ گھروں میں جمع ہوتی، خاموشی سے قرآن سنتی اور اللہ کی حضور سجدہ کرتی۔ خواتین مکمل پردے میں بیٹھی ہوتی، ہر طرف ادب، خاموشی اور روحانیت ہوتی۔ درمیان میں ایک نور ہوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور۔ ایک دن خانہ کعبہ کے قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ چاروں طرف سکون تھا، مگر دور بیٹھا ابو جہل غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون ہے جو محمد پر گندگی پھینکے؟ ایک شخص اٹھا اور اونٹ کی اوجھڑی لے آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور پھر وہ گندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پھینک دی گئی۔ قریش ہنسنے لگی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ نہ غصہ، نہ بدلہ، صرف صبر۔ یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی۔ وہ فوراً آئیں، مکمل پردے میں، ادب اور محبت کے ساتھ۔ انہوں نے گندگی ہٹائی اور آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے والد محترم کے لیے دعا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی صبر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھی۔ گزرتا گیا اور ایک دن ابو جہل نے غصے میں کہا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھوں تو ان کی گردن کچل دوں گا۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ رات کا وقت تھا، خانہ کعبہ خاموش تھا، چاندنی صحن پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھی، قبلہ رخ، صرف روشن نور کی صورت میں۔ ابو جہل غصے سے آگے بڑھا، لیکن اچانک رک گیا۔ اس کی چہرے پر خوف تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ ابو جہل بولا، میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی دیوار تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ پھر وقت آیا غزوہ بدر کا۔ ایک طرف مسلمان تھے، تعداد کم، وسائل کم، اور دوسری طرف قریش کا بڑا لشکر۔ ابو جہل غرور سے کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دے گا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ایمان تھا۔ رات کے اندھیرے میں مسلمان دعا کر رہے تھے، آسمان سے رحمت کی روشنی اتر رہی تھی، اور درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور۔ پھر جنگ شروع ہوئی، تلواروں کی آوازیں، ریت کا طوفان اور اللہ اکبر کی صدائیں۔ دو نوجوان صحابہ، معاذ اور معوذ، انہوں نے ابو جہل کو تلاش کیا اور بہادری سے اس پر حملہ کیا۔ غرور سے بھرا ابو جہل زمین پر گر گیا۔ تاریخ نے دیکھ لیا،
باطل کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جنگ ختم ہوئی، صبح کا سورج طلوع ہوا، مسلمان سجدہ شکر ادا کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی سمت رخ کیے ہوئے، اور ہر طرف نور ہی نور تھا۔ آج بھی یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کرنے والے